شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم حسن سلوک کی کسی صورت اور کسی قسم کو بھی حقیر مت سمجھو، اور اس کی ایک صورت جس میں کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی سے شگفتہ روئی کے ساتھ ملو، اور یہ بھی حسن سلوک میں سے ہے کہ تم اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دو۔ تشریح: اس حدیث میں اپنے بھائی کے برتن میں اپنے ڈول سے پانی ڈالنے کا ذکر بھی بطور مثال کے ہی کیا گیا ہے، اور مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے بھائی کی جو خدمت اور مدد تم کر سکتے ہو اور اس کو جو آرام تم پہنچا سکتے ہو اور جس طرح تم اس کے کام آ سکتے ہو اس میں دریغ نہ کرو۔ اللہ کی نظر میں یہ سب احسان ہی کی صورتیں ہیں۔ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان ہدایات پر عمل کیا جائے تو کیسی محبت و مودت کی فضا ہو اور کیسا بھائی چارہ ہو۔ ان حدیثوں نے یہ بھی بتایا کہ کسی پر احسان کرنا دولت مند پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اس فضیلت میں غربا بھی اپنی غربت اور ناداری کے ساتھ امیروں کے شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان قیمتی ہدایات کی قدر کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق دے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک چادر ہدیہ کے طور پر لے کر آئی اور عرض کیا کہ حضرت، میں یہ چادر آپ کو اوڑھانا چاہتی ہوں۔ آپ نے وہ چادر قبول فرما کر اوڑھ لی، اور آپ کی حالت یہ تھی کہ اس وقت آپ کو اس کی ضرورت تھی۔ آپ نے صحابہ میں سے ایک صاحب سے آپ کو وہ چادر اوڑھتے دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ چادر تو بہت ہی اچھی ہے، یہ تو مجھے عنایت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا، بہت اچھا، اور وہ چادر اسی وقت اتار کر ان صاحب کو دے دی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مجلس سے اٹھ گئے تو بعض ساتھیوں نے ان صاحب کو ملامت کی اور کہا، تم نے یہ اچھا نہیں کیا، تم نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اس کی ضرورت تھی، اور آپ نے حاجت مندی کی حالت میں یہ چادر اس خاتون سے قبول کی تھی، اس کے باوجود تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو مانگ لیا، حالانکہ تم جانتے ہو کہ آپ کی عادت کریمہ یہ ہے کہ جو چیز بھی آپ سے مانگی جائے آپ اس کو دے ہی دیتے ہیں۔ ان صاحب نے عرض کیا، میں نے تو برکت کے خیال سے ایسا کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پہن لیا تھا، اب مجھے امید ہے کہ یہی مبارک چادر میرا کفن بنے گی۔ تشریح: ایثار احسان کا ایک اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی ایک چیز کا خود ضرورت مند ہو، لیکن جب کوئی دوسرا حاجت مند اس کے سامنے آ جائے تو وہ چیز اس کو دے دے اور خود تکلیف اٹھا لے۔ اسی کا نام ایثار ہے، اور بلا شبہ انسانی اخلاق میں اس کا مقام بہت بلند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود اپنا طرز عمل بھی یہی تھا، اور دوسروں کو بھی آپ اس کی تعلیم اور ترغیب دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن تو الفت و محبت کا مرکز ہے، اور اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں جو دوسروں سے الفت نہیں کرتا اور دوسرے اس سے الفت نہیں کرتے۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن کو انس و محبت کا مرکز ہونا چاہیے کہ وہ خود دوسروں سے محبت کرے اور دوسرے اس سے محبت کریں اور مانوس ہوں۔ اگر کسی شخص میں یہ بات نہیں ہے تو گویا اس میں کوئی خیر نہیں، نہ وہ دوسروں کو کوئی نفع پہنچا سکے گا اور نہ دوسرے لوگ اس سے نفع اٹھا سکیں گے۔ اس حدیث میں ان خشک مزاج متقصد حضرات کے لیے خاص سبق ہے جو سب سے بے تعلق رہنے ہی کو دین کا تقاضا سمجھتے ہیں، اور اس لیے نہ وہ خود دوسروں سے مانوس ہوتے ہیں اور نہ دوسروں کو اپنے سے مانوس کرتے ہیں۔ البتہ مومن کی یہ محبت و الفت اور دوسروں سے مانوس ہونا اور ان کو اپنے سے مانوس کرنا سب اللہ ہی کے لیے اور اس کے احکام کے تحت ہونا چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو باہم میری وجہ سے محبت کریں اور میری وجہ سے اور میرے تعلق سے کہیں جڑ کر بیٹھیں اور میری وجہ سے باہم ملاقات کریں اور میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کریں۔ تشریح: اللہ کے جن بندوں نے اپنی محبت و چاہت اور اپنے ظاہری و باطنی تعلق کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے تحت کر دیا ہے، اور ان کا حال یہ ہے
کہ وہ جس سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، جس کے پاس بیٹھتے ہیں اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، جس سے ملتے ہیں اللہ کے لیے ملتے ہیں، جو کچھ ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کے یہ بندے اس کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رضا و محبت ان کو نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کے اس بشارتی منشور کا اعلان فرمایا ہے کہ میرے ان بندوں کے لیے میری محبت واجب اور مقرر ہو چکی ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان سے راضی ہوں، اور وہ میرے محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں۔ ترجمہ: اے اللہ، ہمیں اپنے ان بندوں میں سے کر دیجئے جو تیرے ہی لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، تیرے ہی لیے باہم جڑ کے بیٹھتے ہیں، تیرے ہی لیے آپس میں ملتے ہیں اور تیری ہی رضا کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔